نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معنا سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فالقياه بالعذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أتبعته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. النواس بن سمعان رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم قال البر حسن الخلق والإثم وحاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. برادران اسلام बुजुर्गान दीन नौजवान साथियों अजीज बच्चों और पर्दानशीन
سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف و بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو خالق مالک آسمان و زمین کا مالک ہے اور مربی اور پناہگار ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو تمام مخلوقات پر فضیلت بخشی ہے۔ اللہ رب العالمین کا بے شمار احسانات ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو سیدھے راستہ بتانے کے لیے اس دنیا میں اچھے اور برے تمیز کرنے کے لیے، حق اور باطل کے راستے بتانے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کا اللہ رب العالمین نے ایک سلسلہ جاری کیا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر درود و شریف کا نزول ہو، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، ہم اور آپ جس ایام جس دور سے گزر رہے ہیں، ان ایام ان دنوں ہمارے اور آپ کے کیا ایسے طریقے یا منہج ہونا چاہیے جسے ہمارا اسلام جس چیز کو تعریف دے اور اس چیز کو ہم اور آپ اپنائیں، ہمارے اسلام اور دین اسلام کا نام روشن ہو، ہمارے سماج، ہمارے معاشرے، اپنا ذاتی لوگ جس علاقے میں رہیں اس سے ہمیں اور آپ کو دوسرے پر ایک چھاپ اور روشناس کرانا بہت ضروری ہے۔ ان میں سے آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر نبوت تک اور نبوت سے لے کر کے وفات تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، وہی ہمارے اور آپ کے لیے منہج ہے اور سلف منہج وہی طریقے پہ چلنا ہے جس سے کیا دین اسلام کس طرح دار سے بچ جائے اور ہم صحیح منہج کے رہنمائی میں رہ کر کے آخرت بھی سنور جائے اور دنیا بھی بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار، آپ نبی نہیں بنائے جانے سے پہلے لوگ آپ کو صادق اور امین کہے جاتے تھے، جو امانت دار میں سچے تھے، اخلاق میں اچھے تھے، کردار میں اچھے تھے، چاہے گھر کے تعلق سے ہو، باہر کے تعلق سے ہو، غیر سے ہو، اپنوں سے ہو، رشتہ دار سے ہو، غیر رشتہ دار سے ہو، کسی سے بھی معاملات ہو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع سے مکے والے کو جمع کیے، اکٹھا کیے اور کہا کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ اس وادی اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو حملہ آور ہونے والا ہے، تجھ پر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم مان لو گے؟ اس وقت کیا جواب دیے کفار مشرکین نے لوگوں نے کہ ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے تو آپ کو سچ ہی پایا ہے، سچ بولتے ہی پایا ہے، آپ یہاں کوئی دھوکہ دڑی، بد اخلاقی، بد کرداری کا کوئی شیبہ تک نہیں ہے، بلکہ آپ اچھے اخلاق کے حامل ہیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور سچ کی تعلیم دیتے ہیں اور لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، یہی اچھے اخلاق ہیں۔ جو اپنوں کے علاوہ غیر بھی بتائیں کہ آپ اچھے اخلاق کے حامل ہیں، یعنی اچھے اخلاق جو اچھے کام ہیں وہ اچھے اخلاق ہیں، جو برے ہیں وہ برے اخلاق میں جاتے ہیں۔ اس لیے اخلاق حسنہ اور اخلاق سیئہ یعنی برے اخلاق، یہ ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا اور بتا دیا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ انما بعثت، کہ مجھے بھیجا ہی گیا ہے اس لیے کہ لیتمم مکارم الاخلاق، کہ
اچھے اخلاق کے تکمیل کے لیے، اچھے اخلاق کے مکمل کرنے کے لیے، اچھے اخلاق کو لوگوں کے بتانے کے لیے اسی بعثت، اسی منشا، اسی کے تحت مجھے بھیجا گیا ہے۔ یعنی اچھے اخلاق کو لوگوں کو بتائیں، اچھے اخلاق کیا ہے، برے اخلاق کیا ہے۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تعلیم دیا اور بتایا۔ اس لیے آپ کے اخلاق سے لوگ اتنے متاثر ہوئے کہ دوست کیا دشمن بھی اسلام لانے پر مجبور ہو گئے، اور اگر بعض لوگ نہیں مانے، حسد کی بنا پر نہیں مانے، یا نہیں اسے اکدھرمی کی وجہ سے نہیں مانے، یا تکبر کی وجہ سے نہیں مانے، لیکن کہتے تھے آپ سچ ہیں، آپ حق ہیں، آپ اچھے اخلاق ہیں، لیکن نہ مانی الگ سی بات ہے، لیکن آپ کے اخلاق کے بارے میں لوگ اعتراف کیا کرتے تھے اور مانتے تھے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دیا کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جن کے اخلاق اچھے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدگو نہیں تھے، بد زبان نہیں تھے، ولا متفحشا، اور ایسی گفتگو نہیں کرتے تھے، لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے، یعنی جھوٹی باتیں، گالی گلوچ، ہنسا کر کے لوگوں کو ستانا یا انہیں لوگوں کے سامنے رسوائی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من خیارکم احسنکم اخلاقکم، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو۔ اور مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے اچھے اور سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر کے عورتوں کے معاملے میں اچھے ہو۔ یعنی باہر میں تو آپ اچھے ہیں، لیکن گھر میں آپ کا معاملہ کیسا ہو، اگر عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں ہو تو وہ انسان اچھے اخلاق کے حامل نہیں ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ مکمل ایمان والے وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہو۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیا اور بتایا، اس لیے کہ اخلاق سے کتنا درجات بلند ہوتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی آگاہ کیا اور یہ بھی بتایا کہ اس میں کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھے، روزہ رکھے، نماز تہجد کی پابندی کرے، صدقہ و خیرات کرے، لیکن اگر اخلاق اچھے نہیں ہیں، ان کی زبان صحیح نہیں ہے، ان کے طریقے صحیح نہیں ہے، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان المؤمن لا یدرک بحسن الخلق درجۃ الصائم القائم، کہ بے شک مومن اپنے اخلاق کی وجہ سے اس درجے کو پا لیتا ہے جو سب سے روزہ رکھنے والا ہے۔ روزے دار ایک روزہ رکھنے والا ہو، فرض روزے کے علاوہ نفلی روزے کے پابند ہو، اور ایک انسان جو رات اٹھ کر کے تہجد گزار کی پابندی ہو، رات اٹھ کر کے نماز پڑھتے ہو، وہ درجہ صرف حسن خلق ہی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے اس درجے کو پا لیتا ہے۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر اخلاق اچھے ہو تو بغیر تہجد گزار، بغیر روزے رکھنے سے بھی آپ کا مقام بڑھ جائے گا۔ اگر لوگوں کے ساتھ آپ کا ویوہار، آپ کا سلوک، آپ کا اٹھنا بیٹھنا لوگوں کو پسند ہے تو یہ درجات صرف آپ کے اخلاق کی وجہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بڑھا دیتے ہیں اللہ رب العالمین۔ یا نماز روزے، اور اگر آپ کے اخلاق صحیح نہیں ہے، آپ کے کردار صحیح نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے اعمال بیکار ہیں۔ کیونکہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور آنکھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، صلہ رحمی کر رہے ہیں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، لیکن دوسروں کو ستا رہے ہیں، دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں، غیر مسلموں کو ستا رہے ہیں، اپنے پڑوسیوں کو ستا رہے ہیں، اپنے آزو بازو کو تکلیف دے رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہے جن کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو، یعنی اس کے اخلاق اچھے ہو۔ یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بڑے اخلاق کے ہیں، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا طریقہ بڑا ہی سنہرا اور بہت ہی اچھا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تعریف کیا۔
اور بتایا ان میں ایک پہلو یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم اچھے اخلاق کیسے لوگوں کے ساتھ پیش کریں. مختصراً کچھ خاکے ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے لوگوں سے جو ملتے چاہے اپنے ہو غیر ہو خندہ پیشانی کے ساتھ ملنسار خوشی اور دل جوڑی کے ساتھ ایک طرف کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ. ظاہر سے بات لوگوں کی یہاں آپ کسی کی یہاں بھی جائیں اور جاتے ہی دروازے میں داخل ہوئے سلام کیے اور اس شخص کے اس گھر والوں کی طرف سے اگر مسکراہٹ نہیں ہو خوشی نہیں ہو تو پھر کیا ہوتا ہے آدمی کا بد اخلاق ہے بد کردار ہے. جانے والے مہمان آنے والے مہمان وہ بیچارے دل ہی دل میں گھٹن محسوس کرتا ہے کہاں میں آ گیا ہوں. ان کے چہرے میں مسکراہٹ نہیں. یہ اخلاق ہے جب بھی کسی سے ملے مسکرا کر کے ملے خوشی سے ملے خندہ پیشانی سے ملے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اسلام لایا جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے کبھی بھی منع نہیں کیے اور جب بھی آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیتے تھے مسکرا دیتے تھے. آپ کسی کے یہاں جائیں خوشی کے موقع پہ جائیں کبھی کے موقع پہ اگر آپ جائیں اگر گھر والے مسکرا دیں آپ کا دوست مسکرا دے آپ کا رفیق آپ کا ساتھی بھی مسکرا دے تو آگے والے کا دل خوش ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میرا دوست ہمارے گھر والے ہمارے رشتے دار والے کیا ہے اچھے اخلاق والے ہیں. یہ بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیا اور بتایا کہ لوگوں کے ساتھ ملنسار خوش اخلاق کے ساتھ ملنا اور اچھے اخلاق کا بھی ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا پہلو یہ بھی بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے بھائیوں سے سلام کرنے میں پہل کرو. سلام کرنے میں پہل کرو. ہمارے سماج ہمارے معاشرے میں اگر انسان کے ناطے شیطان کی وسوسے اور خیالات آ کر کے ہمارا کریکٹر ہمارا اخلاق برباد کر دینا چاہتا ہے بھائی بھائی میں جدا کر دینا چاہتا ہے رشتہ داری میں ٹوٹ پیدا کرنا چاہتا ہے رشتہ دار اجڑ جائے رشتہ دار ختم ہو جائے بات بات پہ لگا رہتا ہے شیطان اور ہمیشہ ہمارے ساتھ وہ رہتا ہے وہ ہمارا اصلی دشمن ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی بھائی سے جدا ہو جاتے ہیں اور کئی دنوں تک سال ہر سال تک گفتگو نہیں ہوتی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل للمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيبرز هذا او يبرز هذا خيرهما الذي يبدا بالسلام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے یا کسی آدمی کے لیے یہ حلال ہے ہی نہیں جائز ہے ہی نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے قطع تعلق کرے. 3 دن سے زیادہ قطع تعلق نہ کرے 3 دن کے اندر ہی اندر اپنے بھائی سے مل جائے. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ جب دونوں بھائی سے ملاقات ہو یا اپنے رشتہ داروں سے ملاقات ہو یا اپنے پڑوسیوں سے ملاقات ہو گلیوں میں تو یہ اپنا چہرہ ادھر پھیر لیتا ہے یہ اپنا چہرہ ادھر پھیر لیتا ہے اور دونوں سے ملاقات نہ ہو مصافحہ نہ ہو سلام نہ ہو. یہ شیطان کی طرف سے ہمارے اخلاق میں ضرب لگاتا ہے ہمارے اخلاق کے پہلو کو دور کر دیتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کیا کہ خیرهما الذی یبدأ بالسلام. ان دونوں میں سب سے بہتر وہ جو پہلے آگے بڑھنے کے سلام کرتا. یہ اخلاق ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک شریعت کے نزدیک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے بہتر انسان اور وہ شخص ہے جو سلام میں پہلے کرے اور مل جائے اور سلام کرے اور مصافحہ کرے. یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف دیا اور بتایا کہ یہ چیز کیا ہے. ہمارے شریعت اس چیز کا تعریف نہیں دیے کہ سال تک مہینوں تک کسی سے گفتگو نہ کرو بلکہ مل جل کے رہو. اس کے بعد سلام خراب ہونے کے بعد انسان سے کیا ہوتی ہے گفتگو ہوتی ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گفتگو کرتے تھے کیسے باتیں کیا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ رحمت ہے کہ آپ رحم دل ہیں آپ نرم ہیں. لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا اگر آپ کی زبان صحیح نہ ہوتی بدگو ہوتے بد زبان ہوتے اور آپ کا دل سخت ہوتے لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ آپ کے جو ساتھی
چھٹ جاتے دور ہو جاتے. آپ کی زبان کی وجہ سے, آپ کی کردار کی وجہ سے, آپ کی بداخلاقی کی وجہ سے یہ سب دور ہو جاتے یا آپ سے قریب نہ ہو جاتے. لیکن کیا ہے, آپ کی نرم مزاجی کی وجہ سے, نرم گفتگو کرنے کی وجہ سے, آپ کا دل نرم ہونے کی وجہ سے آپ کے پاس لوگ دور دور سے چلے آ رہے ہیں اور آپ سے جدا بھی ہونے چاہتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین نے گواہی دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کر دیا, یعنی زبان نرم ہونی چاہیے, میٹھی گفتگو ہونی چاہیے, سیری گفتگو ہونی چاہیے اور دل بھی سخت نہیں ہونا چاہیے. تب جا کر کے لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں, ایک دوسرے سے بیٹھتے ہیں. یہ خلاف پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے, آپ غیر جو سماج اور معاشرے میں ان کے اخلاق, ان کے کردار دور دور تک لوگوں سے برا کر رہے ہیں, لیکن ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اجازت طلب کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. کہا کہ بئس ابن عشیرہ یا بئس ابن عشیرہ, یہ قبیلے کا برا شخص ہے, یہ قبیلے کا برا بیٹا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. پہلے یہ گفتگو اپنے گھر میں کی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سن لی. سننے کے بعد وہ شخص اندر آئے. اندر آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے گفتگو کیے, بہترین طریقے سے گفتگو کیے. اور گفتگو کرنے کے بعد جب وہ شخص چلے گئے, چلے جانے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے تو پہلے ان کے آنے سے پہلے آپ نے یہ کہا کہ برا آدمی ہے, قبیلے کا برا شخص ہے, اور آنے کے بعد آپ نے اسے بہت بہترین نرم لہجے میں آپ کی گفتگو کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ, تو نے کب مجھے بد زبان پایا, کب تو نے مجھے بدگو پایا, اب نے اسے اپنی زبان سے غلط الفاظ نکالے. سنو, اللہ رب العالمین کے یہاں قیامت کے دن سب سے بدترین شخص وہ ہوں گے, سب سے خراب وہ شخص ہوں گے جن کے شر سے, جن کے فتنے سے, جن کے ڈر سے لوگ سے ملنا چھوڑ دیں. یہ سب سے برا شخص ہوگا. یعنی وہ شخص اتنا برا ہے, اتنا خطرناک ہے, اتنا فتنہ پرور ہے کہ لوگ اس سے ملنا چھوڑ دے. کل قیامت کے دن سب سے برا شخص اللہ رب العالمین کے نزدیک ایسا ہوگا. کتنے ایسے شخص, کتنے ایسے آدمی ہوتے ہیں کہ لوگ اتنے برے ہوتے ہیں کہ لوگ گلیاں میں چھوڑ دیتا ہے, لوگ ملنا بھی چھوڑ دیتے ہیں, مجبور میں کوئی ملتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے برا شخص وہ ہوگا جو لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں, دل سے نہ چاہے, پیچھے برائیاں بیان کریں. تو اخلاقی پہلو نہیں ہے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتایا کہ ہمارا اخلاق کا کردار یہ ہے, چاہے دشمن ہو, اچھے ہو, برے ہو, ہم سب کے ساتھ اچھے گفتگو کرتے ہیں. اسی لیے مجھے اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہے. تو بہترین گفتگو کرنے کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیا اور بتایا, اور یہی سب سے اچھا منہج اور طریقہ ہے کہ زبان کی وجہ سے آدمی دور چلے جاتے ہیں. آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لین دین کے معاملے میں ایک قرض دار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرض دیا ہوا تھا, ایک اونٹ دیا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سخت جملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آگے بڑھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے چھوڑ دو, کیونکہ اسے جو میں قرض دیا ہوں, اور قرض دار کا حق بنتا ہے کہ وہ سخت کلامی کر سکتا ہے, سخت کلامی کر سکتا ہے, وہ قرض دار والے کا حق بنتا ہے. لیکن صحابہ کرام کی بات راز نہیں آئی, اچھا نہیں لگا کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدزبانی کرے, سخت کلامی میں بات کرے, ایسا لہجہ اپنائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے اونٹ دے دو. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جیسا تو اونٹ نہیں, اس سے بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے کہ دینے کے معاملے میں, معاملات کے قرض واپس کرنے کے معاملے میں جو اس سے اچھا دے سب سے بہتر انسان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیم دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھی گفتگو نہیں کیے, آپ کو ڈانٹا, آپ کو پھٹکارا, لیکن جیسا اونٹ دیا تھا اس سے بہتر دینے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیا کہ اس سے بہتر دے دو. آپ ایسا شخص اگر کوئی جائے گا تو کیا لے کر کے جائے گا, کیا پیغام لے کر کے جائے گا, اس کا دل پگھلے گا کہ نہیں پگھلے گا. پہلی مرتبہ گیا جناب محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا، لیکن آپ نے اس سے بہترین بدلہ ہمیں دیا، ہم سے اچھا جو ووٹ دیے تھے اس سے بہتر واپس کر دیا۔ تو اخلاقی پہلو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے اور دینے میں ایک دیہات کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک تیز انہوں نے کھینچا کہ آپ کی گردن پہ نشان پڑ گئے، نشان پڑ گئے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے مڑ کر کے دیکھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، تکلیف ہوئے ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد وہ شخص کیا کہہ رہے، چادر کھینچ کے کہہ رہے کہ آپ کے پاس جو اللہ رب العالمین نے مال دیا وہ مال دینے کا حکم دو، وہ مال دینے کا حکم دو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کہا اسے مال دے دو، اسے مال دے دو۔ یہ اخلاق پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینے کے معاملے میں، لینے کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نرم دل تھے، کتنے اخلاقی پہلو تھے کہ جھک جاتے تھے، مان لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ اگلا آدمی کو احساس ہو۔ اجنبی کے ساتھ بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غیر کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ویوہار کیا کرتے تھے، ایسے ہی اس کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، ایک دیہاتی آ کر کے پیشاب کرنا شروع کر دیے، صحابہ کرام چلائے، بعد میں کہا کہ میں پھیرو پھیرو، بعد میں فصاح و بہی ناز، بعد روایت میں صحابہ کرام چلائے کیا کر رہے تم یہ مسجد میں پیشاب کر رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو، اسے پیشاب کرنے دو۔ مکمل پیشاب کرنے کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بلائے، جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گئے آپ سے نے آواز دیا بلائی، بلانے کے بعد اسے کہا اور سمجھایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان هذه المساجد لا تصلح لشيء، یہ جو مسجدیں ہیں اس کے لیے ہیں من هذا البول والقذر، یہ پیشاب اور گندگی کے لیے مساجدیں نہیں ہیں، یہ مسجدیں پیشاب پخانے کے لیے نہیں ہیں، یہ گندگی کے لیے نہیں ہے، یہ استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا ان من هذه، یہ مسجد ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے ہے، والصلاۃ، نماز کے لیے ہے، وقراءۃ القرآن، قرآن پڑھنے کے لیے۔ یہ مسجد جو ہے کس کے کام کے لیے؟ اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے، نماز پڑھا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا کیا جائے؟ قرآن کی تلاوت کیا جائے۔ اس لیے اس مسجد کو بنائی گئی ہے، یہاں پیشاب پخانے کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے۔ یہ وہ دیہاتی جب دیکھے ابھی اسلام کو مشرک ہے، کافر ہے، کہا کہ وہ جو صحابے بیٹھے ہوئے تھے آپ کے ساتھ جو ساتھی تھے وہ ڈانٹ رہے تھے، پھٹکار رہے تھے، چلا رہے تھے، اور یہ شخص بلا کر کے مجھے اتنا بہترین سمجھایا کہ اس کام کے لیے نہیں بلکہ اس کام کے لیے ہے۔ اس کے بعد بعض روایتوں میں ہے کہ گئے، اس کے بعد نماز پڑھے، اسلام قبول کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور انہوں نے دعا کیا کہ اللہم ارحمنی محمد لا ترحم معنا احدا، اے اللہ رب العالمین مجھ پر رحم فرما، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، اس کے علاوہ کسی پر رحم نہیں فرما، اس کے علاوہ کسی پر رحم نہیں فرما۔ کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوئے، کتنے دل سے دعائیں نکلے کہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، اس کے علاوہ کسی پر رحم نہیں فرما۔ یعنی جتنے صحابہ کرام تھے کسی پر رحم نہیں فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال للعرابی، عرابی سے کہا لقد حجرت واسعا، تم نے اللہ رب العالمین کی وسیع رحمت کو تنگ کر دیا، تو نے تنگ کر دیا۔ ایسی دعا نہیں کرنا چاہیے تو بلکہ سب کے لیے ماننا چاہیے، لیکن معلوم نہیں تھا انہیں اس نے دعا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق اور کردار پر فدا ہو کر کے انہوں نے ایسی دعا کی، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایسی دعا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت بہت وسعت ہے، تو اخلاقی پہلو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کے بعد آپ دیکھیں جو ہمارے ماتحت میں کام کرتے ہیں، جہاں بھی کسی فیکٹریا میں، آپ کی دکانوں میں، آپ دیکھیں دو روایتوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواد نمونہ ملتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 10 سال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اف تک نہیں کہا، اور کبھی یہ بھی نہیں کہا یہ کام کیوں کیے اور کیوں نہیں کیے، یہ بھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے
اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک مرتبہ بھیجے. کہاں پہ بھیجے؟ کام سے بھیجے تو میں نے کہا اللہ کے رسول میں نہیں جاؤں گا. کہا میں دل سے کہا, میں زبان سے کہا, دل میں تھا کہ میں جاؤں گا. اس کے بعد گئے تو کہا کہ جب بازار سے گزر رہے تھے بچے کھیل رہے تو میں بھی کھیل میں لگ گئے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور میرے پیچھے سے میری گردن کو پکڑ لیے اور کہا انیس میں تجھے کس کام کے لیے بھیجا تھا, گئے کہ نہیں؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی میں جاتا ہوں. کہا جب میں مڑ کر کے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. جس کام کے لیے بھیجے اس کام تک ابھی گئے نہیں تھے, وہ کام کر کے ابھی آئے نہیں تھے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ غصے میں نہیں ہے بلکہ مسکرا رہے ہیں. یہ تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا. تو ہمارے میں حکمات ہیں, جو بھی کام کر رہا ہے, نوکر ہے, غلام ہے یا کوئی لیبر ہے, اس کے ساتھ ہماری شریعت, ہماری تعریف, یہ سیرت بتا رہے ہیں کہ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں. وہ اگر اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے تو کیا کرے گا؟ وہ ہمارا کام میں بھی اور ہاتھ بٹائے گا اور دلجوئی کے ساتھ کام کرے گا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کیسے تھے؟ دیکھیے, بڑوں سے ملنا ہر ایک کی دل کی طرف رہتا ہے. کرسی کی لالچ, پیسے کی لالچ, چھپے پھپے کے دیکھ کر کے, ٹوپیاں کو دیکھ کر کے ہر ایک ملنا چاہتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے ملنے کے علاوہ کمزور, بے بس, لاچاروں کے ساتھ آپ کا کیسا سلوک تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ کمزور مسلمانوں کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے, سلام کیا کرتے تھے. ان میں کوئی بیمار ہوتے تو عیادت کرنے کے لیے جاتے تھے. اگر کوئی مر جاتے ان کے جنازے میں شریک ہوا کرتے تھے, جنازے کی نماز پڑھایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کمزور, لاچار, جس سے شریعت معاشرے میں سے کوئی ویلو نہیں, ایسے لوگوں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے اور ملاقات کرتے تھے اور ملتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ساتھ اچھے سلوک سے ملتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح آپ دیکھیے ایک دیہاتی جو بدصورت ہے, خوبصورت نہیں ہے, ظاہر نام ہے, جب وہ دیہات سے مدینہ آتے, مدینہ آنے کے بعد اپنا کچھ کاروبار کر دیا کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جایا کرتے تھے, گفتگو کیا کرتے تھے, باتیں کیا کرتے تھے اور اس کے خیر و خیریت پوچھا کرتے تھے. اور جب وہاں سے وہ جاتے, وہ ظاہر کہ دیہات, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہدیہ تحفہ یا کچھ سامان دے دیا کرتے تھے. اور وہ دیہاتی بھی جب دیہات سے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ لے کر کے آیا کرتے تھے ہدیہ تحفہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتبہ کیا کہ ظاہر بازار میں, مارکیٹ میں خروج کیا بیچ رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور اپنی آغوش میں لے لیے, چمٹا لیے اور پکڑ لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں یشتری العبد, کون ہے جو اس بندے کو خریدے گا, کون ہے جو اس بندے کو خریدے گا؟ ظاہر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بہت سستے پائیں گے, آپ مجھے بہت سستے پائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ کہا لیکن عند اللہ لست بقاصر, اللہ رب العالمین کے نزدیک تم سستے نہیں ہو, اللہ رب العالمین کے نزدیک سستے نہیں ہو. ولکن عند اللہ المنتہی, اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت تم مہنگے ہو. اللہ رب العالمین کے اگر اس دنیا میں تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے, لوگ آپ کو سنت کی وجہ سے دور ہو رہے ہیں, آپ سے ملنا جلنا چھوڑ کے رہے, لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک تمہارا معاملہ بڑا حسین ہے اور اللہ رب العالمین کے نزدیک تمہارا کردار اور اخلاق بڑا اخلاق کے حامل ہے. اللہ رب العالمین کے نزدیک تمہارے قدر و قیمت ہے اللہ رب العالمین کے یہاں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کے ساتھ بھی, اپنوں کے ساتھ بھی اور کمزور بے بس انسانوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا کرتے تھے. جناب کئی پہلو ہیں, کئی طریقے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے اور طریقے کئی بتائے. لین دین کے معاملے میں ہمارے پہلو اور کیسا ہونا چاہیے, اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھایا ہے کہ دعا کرنا چاہیے, دعا کرنا چاہیے مومن کو ہمیشہ. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم انی اسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں صحت کا, صحت دے اللہ رب العالمین, پاک دامنی دے اللہ رب العالمین, اور اللہ رب العالمین امانت دار بنا, اللہ رب العالمین اچھے اخلاق والا بنا, اللہ رب العالمین تقدیر پر راضی ہونے والا بنا. اللہ رب العالمین اس چیز سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں.
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے. اچھے اخلاق کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اور دعا مانگتے اور لوگوں کو تعلیم دیتے اور بتاتے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا بھی کہ جب صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ سب کون سی ایسی چیز ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں لے جائے گی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تقوی اللہ, اللہ رب العالمین کا خوف, اللہ رب العالمین کا ڈر, اور دوسرا حسن الخلق, اچھے اخلاق. اچھے اخلاق ہے یعنی جنت میں لے جانے کے سبب یہ ہے اللہ رب العالمین کا خوف اور اچھے اخلاق ہے. اس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خطبہ مسلمہ میں جو حدیث پڑھی اس میں نواس بن سمعان نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کہ اللہ کے رسول اللہ برائی اور گناہ کیا ہے, نیکی اور گناہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا البر حسن الخلق, نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے. ہر کام جو ہے نیکی کا وہ کیا اچھے اخلاق کا ہے. جس معاملات میں ہو, لین دین میں ہو, ملنا جلنا میں ہو, کھانا پینا ہو, اٹھنا بیٹھنا ہو, چاہے جو بھی اچھے اخلاق ہے وہ سب نیکی کا کام ہے. والإثم, اور گناہ یہ ہے ما صدرکا, جو ما حاک فی صدرکا, جو تیرے دل میں کھٹکے, جو تمہارے دل میں کھٹکے, وہ کرہت ان یطلع علیہ الناس, اور تم اس چیز کو ناپسند کرو کہ لوگ اس سے مطلع ہو جائے, لوگوں کو معلوم ہو جائے. یہ چوری کرے گا تو دل میں کھٹکتا ہے کہ نہیں کھٹکتا, کسی کی چغلی کرے تو کھٹکتا ہے کہ کھٹکتا ہے, اگر فلاں آدمی جان لے, رشوت لے تو اگر لوگ جان لے تو کیا کریں گے, فلاں کے ہم اگر تکلیف دیں کہ لوگ جان لیں کیا کریں گے. یہ سب گناہ کا کام ہے. یہ بد زبانی, بد کرداری, بد اخلاق, یہ سب گناہ کے کام ہیں. یہ تمام کام کیا ہے, بد اخلاق کی طرف لے جاتا ہے. اور اچھے اخلاق وہ کام کرنے سے دل کو سکون اور اطمینان اور راحت محسوس ہوتی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نیکی اچھے اخلاق ہے. ہر اچھے کام وہ نیکی کی تعلیم دیتا ہے. اور اللہ کے رسول سے یہ بھی بتایا کہ بھائی سے خاندان پریشانی سے ملنا یہ بھی صدقہ ہے, یہ بھی ثواب ہے. یہ تمام چیزیں تو دو چیزیں اخلاق حسنہ, اخلاق سیئہ. جتنے خراب کام ہے وہ اخلاق سیئہ ہے, جتنے اچھے کام ہے وہ اخلاق حسنہ ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کروں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے اخلاق کو سنوار دے. اللہ رب العالمین جہاں جہاں مسلمان بھائی پریشان حال ہے اللہ رب العالمین اپنی پریشانیوں کو دور کر دے. اللہ رب العالمین جو بیمار ہے شفا کلی عطا فرما. اللہ رب العالمین جو بے اولاد ہے اللہ رب العالمین کو نیک صالح اولاد عطا فرما. اللہ رب العالمین